سب سے پہلے نکاح کا پیغام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی طرف نکاح پیغام بھیجا، خود گئے، تشریف لے گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے اور پھر نکاح کا پیغام دیا، آپ پھر بھی خاموش رہے۔ دونوں حضرات نے سوچ لیا کہ شاید آپ کسی وحی کا انتظار فرما رہے ہیں۔ پھر دونوں حضرات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ آپ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ دار ہیں اور آپ ایک شہزادے ہیں، تو لہٰذا آپ ہی کے لیے یہ رشتہ ہوگا، ایک شہزادی کا رشتہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر جا کر آپ مانگیں۔ حضرت علی نے کہا، ارشاد فرمایا، بھائی میں تو غریب ہوں، میں تو مسکین ہوں، میرے پاس تو اپنے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو میں اس شہزادی کو کیسے اپنے گھر میں رکھوں گا؟ انہوں نے کہا نہیں، آپ اس بات کی فکر نہ کریں پیسے ہیں یا نہیں، لیکن آپ نکاح کا پیغام ضرور بھیجیے۔ دونوں حضرات حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما حضرت علی کو ساتھ لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر تشریف لے گئے۔ آج وہ لوگ جو یہ تبرہ کرتے ہیں حضرت عمر معاذ اللہ، حضرت ابو بکر، یہ دونوں دشمن تھے حضرت علی کے، حالانکہ یہ دونوں آپ کے نکاح کے مرہون منت تھے۔ آپ کی وجہ سے حضرت علی کا حضرت فاطمہ الزہرا سے نکاح ہوا، اور پھر بعد میں اگر ان کا آپس میں کوئی اختلاف ہوتا، اگر آپس میں دشمن ہوتے تو حضرت علی اپنی بیٹی حضرت عمر کو کیوں دیتے؟ حضرت فاطمہ الزہرا سے بیٹی تھی حضرت زینب، جن کا نکاح حضرت عمر سے ہوا۔ تو یہ کیا مطلب ہے؟ اگر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کی آپس میں اختلافات تھے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، تو پھر نکاح بھی ان دونوں نے کروایا، حضرت علی کی بیٹی کی شادی بھی حضرت عمر سے ہوئی، یہ کیسے ہو گیا؟ ایک بندہ اپنے دشمن کو اپنی بیٹی کیسے دے سکتا ہے؟ اگر جو بندہ آج کے دور میں دیکھ لیں، تھوڑی سی دشمنی ہو جائے ہم اس سے سلام تک نہیں لیتے، چاہے جائے کہ ہم اس سے رشتہ کریں۔ تو حضرت علی نے اپنی بیٹی کا رشتہ حضرت عمر سے کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے، کبھی موقع ملا تو ان کی رشتہ داریاں آپ کو بتاؤں گا، بڑی گہری رشتہ داریاں تھیں، حضرت عثمان کی، حضرت عمر کی، حضرت ابو بکر صدیق کی، حضرت علی کی، حضرت فاطمہ، حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم، ان تمام حضرات کی آپس میں بڑی بڑی گہری رشتہ داریاں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جو لوگ بھونکنے والے وہ بھونکتے اور یہ کہتے ہیں کہ ان کے آپس میں دشمنیاں تھیں، ان کے آپس میں اختلافات تھے۔ کوئی اختلاف نہیں تھا ان کا آپس میں، یہ آپس میں محبت اور بھائی چارہ رکھنے والے لوگ تھے اور ایک دوسرے کی عزت کرنے والے تھے۔ تو خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت فاطمہ کا جب نکاح حضرت علی سے ہوا، آپ نے پھر نکاح کا پیغام بھیجا، تو اس وقت حضرت فاطمہ کی عمر کیا تھی؟ 16 برس تھی۔ آپ کی عمر کتنی تھی؟ 16 برس۔ اور حضرت علی کی عمر کتنی تھی؟ 21 برس۔ ایک نوجوان، 21 برس کا نوجوان اور 16 برس کی ایک نوجوان لڑکی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا آپس میں نکاح ہوا۔ ذرا یہ سوچیں کہ اس وقت حضرت علی کے پاس کیا مال تھا؟ اس وقت حضرت علی کون سا کاروبار کرتے تھے؟ وہ خود فرما رہے ہیں کہ میں تو غریب ہوں، میرے پاس تو اپنے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ لیکن آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ 2-3 باتیں میں عرض کروں گا یہاں پہ، صرف 2-3 باتیں، پھر آگے چلوں گا۔ حضرت علی کی عمر کتنی؟ 21 برس۔ حضرت فاطمہ کی عمر کتنی؟ 16 برس۔ اور نکاح ہوا کس بات پر؟ کوئی دنیاوی طور پر وہ بڑے لینڈ لارڈ نہیں تھے، ان کا کوئی کاروبار نہیں تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 1 اونٹ، 1 گھوڑا اور 1 زیرہ۔ گھر میں صرف یہ 3 چیزیں تھیں۔ ایک کمرہ تھا جس کی چھت کھجور کی چھالوں کی بنی ہوئی تھی، کھجور کے پتے رکھے ہوئے تھے، یہ صرف حضرت علی کی کل جائیداد تھی۔ 1 کمرہ، 1 اونٹ، 1 گھوڑا اور 1 زیرہ جو جنگ کے لیے کام آتی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ گھوڑا تو نہ بیچو، یہ جنگ میں کام آئے گا، اور اونٹ بھی نہ بیچو، یہ تمہارا سامان لانے لے جانے میں کام آئے گا، تو زیرہ لاؤ جنگ کے لیے۔ زیرہ جو ابھی جنگ کا ماحول نہیں ہے پھر بنا لینا۔ آپ وہ زیرہ لائے، آپ نے فرمایا کہ اس کو کون خریدے گا؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا کہ بیچنے والے آپ ہوں اور حضرت علی کی زیرہ ہو تو میں نہ خریدوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے 480 درہم میں وہ زیرہ خریدی۔ کتنے میں؟ 480 درہم میں۔ آپ نے کچھ پیسے حضرت علی کو دیے، کچھ اپنی خادمہ کو دیے کہ جاؤ خوشبو وغیرہ لے کر آؤ، دلہن کو تیار کرو، نکاح کی تیاریاں شروع کرو۔